ذیل میں اب کے لیے اور ربیع الاول میں سورۃ مصطفیٰ کے عنوان پر مفصل باقاعدہ انداز میں اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں ولادت رسول، ابتدائی زندگی، بسط، اخلاق و کردار، مشن رسالت، تبلیغی جدوجہد، مشکلات اور قربانی، اور ربیع الاول میں سورۃ مصطفیٰ کو یاد رکھنے اور عملی طور پر اپنانے کے عملی نکات شامل ہیں۔ ربیع الاول میں سورۃ مصطفیٰ ربیع الاول مسلمانوں کے لیے روحانی یادوں اور محبت رسول کے اظہار کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں امت مسلمہ عموماً حضور کی ولادت باسعادت، ان کی حیات و سیرت، ان کے اخلاق حسنہ اور ان کے پیغام رحمت پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ السر النبویہ نہ صرف ماضی کا تاریخی واقعہ ہے بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنما اصول اور عملی نمونہ حیاس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ہم ربیع الاول کے تناظر میں سورۃ مصطفیٰ کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کریں اور جانیں کہ ان کی سیرت ہمارے ذاتی، خاندانی، سماجی اور سیاسی زندگیوں میں کس طرح روشنی ڈال سکتی ہے۔ ولادت مصطفیٰ اور اس کی اہمیت۔ حضرت محمد کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ امت مسلمہ کی تاریخی روایات کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ ان کی ولادت کو مسلمانوں نے رحمت عالم، نجات اور ہدایت کا آغاز سمجھے۔ ولادت رسول کا مقصد صرف ایک فرد کی پیدائش نہیں تھا بلکہ انسانیت کو ایک ایسا اخلاقی اور توحیدی ماڈل دینا تھا جس سے معاشرہ روشن ہو سکے۔ اسی وجہ سے ربیع الاول میں سورۃ مصطفیٰ کی تلاوت، محافل، نعت، درود و سلام اور اسلامی اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ انسان قلبی اور عملی طور پر حضور کی محبت میں مستحکم ہو۔ ابتدائی زندگی، کنیت، نسب اور بچپن۔ حضرت محمد بن عبد المطلب میں پیدا ہوئے۔ اب کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب۔ بچپن میں یتیمی کا تجربہ اپنے بہت جلد دیکھا۔ پہلے والد کا انتقال، پھر والدہ کا انتقال اور بالآخر دادا عبد المطلب کا انتقال۔ بچپن میں آپ کو تربتن اخلاقی ماحول، قبائلی اخوت اور مکہ کے تجارتی اور سماجی ماحول نے متاثر کیا۔ آپ کا لقب الصادق اور المین تھا، یعنی سچوا اور امانت دی۔ رجوع اب کی سادگی، صداقت اور امانتداری کو ظاہر کرتا ہے۔ جوانی میں اپنے تجارت میں بہترین شہرت حاصل کی اور خدیجہ سے نکاح ہوا جو اب کی زندگی میں بڑی معاون اور ہمدرد ثابت ہوئیں۔ بسط اور پیغام توحید۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ وہ پل تھا جب انسانیت کے لیے ہدایت کا نیا دور شروع ہوا۔ پیغام اسلام کی بنیاد توحید، عدل، اخلاق اور انسانیت کی عزت پر تیپ نے لوگوں کو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے، فطرت انسان میں موجود فطری پہچان، ربوبیت کی بحالی اور اخلاقی اصلاح کی دعوت دی۔ ابتدائی سالوں میں تبلیغ محدود حلقوں تک رہی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے قوت پکڑا۔ بدہ مخالفت اور صبن عظیم۔ مکہ میں ابتدائی دور رسالت میں شدید مخالفت اور ظلم کا سامنا ہوا۔ اہل مکہ نے نئے پیغام کو خطرہ سمجھا کیونکہ توحید اور سماجی انصاف سے موجودہ زر و طاقت کے مراکز کو نقصان پہنچتا تھا۔ ایسے میں حضور نے صبر، بردباری اور حکمت کا مظاہرہ، کامقابلی، اقتصادی بائیکاٹ اور ہراسانی کے باوجود اپنے ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کیا بلکہ نرمی اور حکمت سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس صبر آمیز حکمت نے بعد میں بہت سے لوگوں کے دل فتح کیے۔ ہجرت مدینہ اور مدنی معاشرے کی تشکیل۔ جب حالات مکہ ناگفتہ ہوئے تو اپنے ہجرت کی ہدایت فرمائی اور مدینہ میں ایک ایسا جامع معاشرہ قائم ہوا جو بین المسلمین اور غیر مسلمین کے حقوق و فرائض کو متوازن رکھتا تھا۔ مدینہ کی مسجد مسقن مدینہ اور اب کی قائدانہ صلاحیتیں ایک مثالی اسلامی ریاست کا آغاز تھیں۔ یہاں انصاف، برابری، امن و امان اور معاشرتی رابطوں کی نئی مثال قائم ہوئی۔ مسقن مدینہ نے مختلف قبیلوں اور مذاہب کے درمیان اجتماعی حقوق اور ذمہ داریوں کی بنیاد رکھی۔ اخلاق مصطفیٰ رحم للعالمین حضرت محمد کا سب سے بڑا خصوصیت ان کا شاندار اخلاق تھا۔ آپ ہدایت، نرم دلی، بردباری، حلم، سخاوت، عاجزی اور انصاف کے انمول نمونے تھے۔ بچوں، عورتوں، غلاموں اور غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے سلوک میں انسانیت کی اعلیٰ تصویر نظر آتی ہے۔ آپ کی زبان میں کبھی ظلم، بدگمانی یا تکبر کا عنصر نہ تھا۔ سورۃ مصطفیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کی عزت اور وقار ہر وقت مقدم رکھنی چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہو۔ عبادات، عمل اور برسر اقتدار اخلاقی تقاضے۔ رسول اکرم نے عبادات کو محض ظاہری رسم سمجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ انسان کے دل و دماغ، کردار اور معاشرتی تعلقات میں تبدیل کرنے
کا ذریعہ بنایا نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ایسے افراد کو تشکیل دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا شعور رکھتے ہیں۔ آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت اور اخلاق آپس میں مربوط ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کا حقیقی ثمرہ اچھے اخلاق اور حقوق العباد کی ادائیگی میں نظر آتا ہے۔ خواتین بچوں اور سماجی حقوق کا تحفظ سیرت میں خواتین کے حقوق اور مقام کو بلند کرنے کی واضح مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور دیگر خواتین صحابیہ نے دین کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے عورتوں کے مالی، اخلاقی اور سماجی حقوق کی حمایت کی اور انہیں عزت و مقام عطا کیا۔ بچوں کی تربیت، شفقت اور ان کی اہمیت بھی آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو تھا۔ نے بچوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا اور انہیں نرمی سے سنبھالا۔ عدل و انصاف اور معاشرتی اصلاحات۔ رسول کریم نے معاشرتی نظام میں عدل و انصاف کو ایک ستون بناگر یتیم، مسکین اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ آپ کی اولین ترجیح تھی۔ آپ نے سود بے کی ناجائز سرگرمیوں، ظلمی کاروبار اور امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ کی سیرت میں حقوق عامہ اور حقوق انسانی کے لیے جدوجہد کا سبق ملتا ہے، چاہے وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا سماجی امتیاز کا خاتمہ۔ جن پرامنی حکمت اور تازگاں امن رسول کی زندگی میں متعدد مواقع پر جنگی حالات، بدر، احد، خندق وغیرہ، مگر ان کا مقصد محض عسکری فتح نہیں بلکہ ظلم کا صدنباب معاشرتی استحکام اور امن کا قیام تھا۔ آپ نے جب بھی ممکن ہوا امن کی کوشش کی۔ خیبر کے بعد معاہدات، حدیبیہ کا معاہدہ جو بعد میں فہم مکہ کا ذریعہ بنا، اسی حکمت عملی کی بہترین مثالیں ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنے میں انصاف اور حکمت کو مقدم رکھا اور دشمن کے ساتھ بھی انسانی سلوک دکھایا۔ جب امر ممکن ہوا میں جزات نبوت اور اخلاقی بلندی، سورۃ المصطفیٰ میں معجزات بھی شامل ہیں، وہی قرآن اور بعض تاریخی روایات میں پیش آنے والے معجزات، مگر سب سے بڑا معجزہ آپ کا اخلاق پیامبرانہ تھا، جس نے پوری بشر کو متاثر کاقرین کے حسن بیان اور معانہ بلند کے ساتھ آپ کی زبانی اور عملی طرز زندگی نے اسلام کو پائیدار بنایا۔ آپ کی شخصیت میں سچائی، سادگی، قربانی اور اللہ کی راہ میں جانثار ہونے کا جذبہ نمایاں تھا۔ ربیع الاول میں سیرت کو دیکھنے کا عملی زاویہ ربیع الاول کا مہینہ محض تقریبات تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موقع ہے کہ ہم سورۃ المصطفیٰ کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں۔ عمل نکات یہ ہیں: 1. روزانہ اخلاقی مراقبہ۔ ہر روز اپنے آداب، گفتگو اور اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھا؟ کیا اپنے کسی کا حق مارا؟ 2. سورۃ رسول کا مطالعہ۔ سیرت کی مستند کتب پڑھیں، حدیث و واقعہ پر غور کریں اور علمی محافل میں شرکت کریں۔ 3. رحمت و شفقت کا مظاہرہ۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور معاشرتی خدمات کو اپنائیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ 4. خاندانی زندگی میں اصلاح۔ والدین، بچوں اور شرکن حیات کے ساتھ حسن سلوک اور عدل کا اپنا معیار بنا۔ عدل و انصاف کے لیے آواز۔ اگر آپ کسی معاشرتی ناانصافی یا ظلم کو دیکھیں تو خاموشی اختیار نہ کریں، چھوٹے قدم بھی بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ 6. قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے۔ روزمرہ کے فیصلوں میں قرآن و سنت کو معیار بنائیں، نہ کہ صرف لالچ یا غلط رویت۔ 7. محبت رسول کا عملی اظہار۔ محافل، نعت، درود و سلام کے ساتھ ساتھ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ سچو محبت عمل کے ذریعے واضح ہوتی ہے۔ سورۃ المصطفیٰ سے حاصل ہونے والے اخلاقی اصول۔ خلاصہ: 1. توکل اور حکمت۔ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ اور ساتھ ساتھ عقل و حکمت سے کام لینا۔ 2. صبر و شکر۔ آزمائشوں میں صبر اور نعمتوں میں شکر بجا لانا۔ 3. انصاف۔ ہر حال میں عدل اور مساوات کا نفاذ۔ 4. رحم و شفقت۔ ہر مخلوق کے ساتھ شفقت اور نرمی۔ 5. تربیت و تعاون۔ علم حاصل کرنا اور دوسروں کی تربیت میں مشغول رہنا۔ 6. اخلاقی قوت۔ تکبر، ظلم، حسد سے بچنا اور عاجزی اختیار کرنا۔ نتیجہ و دعوت عمل۔ ربیع الاول ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم سورۃ المصطفیٰ کو یاد کریں، اس کا مطالعہ کریں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ نہ صرف مذہبی عقائد کی وضاحت کرتی ہے بلکہ ایک مکمل ضابط زندگی بھی فراہم کرتی ہے، جس میں روحانیت، اخلاق، سماجی انصاف اور عملی منویت شامل ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ربیع الاول ہمارے لیے روحانی تجدید اور عملی تبدیلی کا سبب بنے تو ضروری ہے کہ ہم محبت رسول کو محض زبانی یا روایتی شکل میں نہ رکھیں بلکہ اس کی روحانی اخلاق، عمل اور انصاف کو اپنی زندگی کا پہلا مقصد بنائیں۔ آئیں اس ربیع الاول پر عہد کریں کہ ہم رسول کریم کی سیرت کو جانیں، سمجھیں
اور اس کے مطابق زندگیاں ڈھالیں تاکہ ہمارے اندر وہی رحمت، وہی عدل اور وہی اخلاق پیدا ہوں جو آپ کی سیرت نے دنیا میں بکھیرے۔ درود و سلام کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی روشنی میں زندگی بسر کر۔ والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ اردو میں ویڈیو اسکرپٹ یوٹیوب ویڈیو کے لیے 20-25 منٹ کا اسکرپٹ بھی بنا دوں۔ اب بتائیں کون سا فارمیٹ پسند کریں گے؟ ربیع الاول میں سورۃ المصطفیٰ۔ تو ماؤد ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اقدس کی ولادت بابرکت ہوئی۔ اس ماہ میں سورۃ المصطفیٰ پر غور و فکر، ان کے اخلاق، ان کے افعال مبارکہ اور ان کی تعلیمات کو یاد کرنا ایک سنت علمی اور روحانی عمل ہے۔ یہ مضمون سورۃ المصطفیٰ کے اہم پہلوؤں، ان کے اخلاق و کردار، ان کے مشن اور امت مسلمہ کے لیے ان کے پیغام پر روشنی ڈالے گا۔ ختم مبارکہ ولادت طاباس حضور اکرم کی ولادت مکہ مکرمہ کے بابرکت شہر میں واقع ہوئی۔ آپ کی پیدائش ایک عظیم واقعہ تھی جس کے متعلق آفاقی خوشخبریاں اور سماوی نشانات روایتوں میں ملتی آویب کی ابتدائی تربیت اپنے والدین اور پھر یتیمی کے سبب قریش کے معاشرتی ماحول میں ہوئی۔ اب کی زندگی کا وہ دور جو سادگی، تحمل اور احترام انسانیت سے بھرپور تھا، بعد میں اب کے پیغام کا اہم اساس بنا۔ چونکہ اب ایک فطری رہنما نمون حسن اور مزن اخلاق تھے، لہذا ان کی فطرت میں شفقت، رحمت، انصاف اور حکمت بلاواسطہ نظر آتی تھی۔ یہ خصائل بعد میں اسلامی شریعت اور اصول اخلاق کے بنیادی ستون بن گئے۔ نبوی اور ابتدائی پیغام جب اللہ تعالیٰ نے اب کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو اب کا پیغام توحید، اخلاق، عدل اور انسانیت کی بحالی پر مرکوز تھا۔ ابتدائی دعوت خفیہ اور پھر علانیہ طور پر جاری ہوئی۔ اپنے مشرکین مکہ کی سخت مخالفت، اذیت اور ظلم کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیا۔ بسط کے بعد اپنے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی کی غلطی کو نمایاں کیا اور معاشرتی برائیوں خصوصاً ظلم، جبر اور جھوٹ کو ختم کرنے پر زور دا۔ اخلاق، نبوی رحم، انصاف اور تواضع سورۃ المصطفیٰ کا سب سے روشن پہلو اب کا اخلاق عالیہ حضور کی زندگی میں رحم و شفقت کی مثالیں بے شمار ہیں۔ یتیموں کی پرواہ، غریبوں کے حقوق اور حتیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کی پرہیزگاری اور انصاف سب کو متاثر کرتی ہے۔ اپنے فرمایا کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہی قول اب کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ عدل و انصاف میں اب کا معیار بلند تھا، نظائی معاملات میں اب انصاف کرتے، مظلوم کا حق لینے میں مدد دیتے اور اپنی امت کو عدل و مساوات کی تلقین فرماتی۔ اب کے اخلاق میں تواضع کا پہلو بھی بے حد نمایاں تھا۔ اب کبھی فخر و تکبر کی طرف نہ گئے اور ہمیشہ لوگوں کے درمیان محبت و قرب رکھتے۔ تعلیم و تربیت، امت کی رہنمائی، اپنے امت کو بہترین تربیت دی، نہ صرف عبادات بلکہ روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں رہبری دی۔ بچوں کی پرورش، معاشی معاملات، خاندانی حقوق اور معاشرتی آداب کے متعلق اب کی ہدایات نے امت کو منظم اور پرامن رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ نے علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور علم کو انسان کی زندگی کا نور قرار دیا۔ اسی تربیت کی روشنی میں اسلامی اخلاق و قانون وجود میں آیا جس نے معاشرے میں نظام، رحمت اور عدل قائم کئے۔ معاشرت اصلاحات اور حقوق نسواں، رسول کریم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے معاشرتی طبقات کے درمیان برابری اور انصاف قائم کیا۔ عربی معاشرے کے سخت طبقاتی نظام میں حضور اکرم نے غلامی کے خاتمے، عورتوں کے حقوق، یتیموں اور مساکین کے حقوق کو واضح طور پر تسلیم کرایا۔ پہلی اسلامی جماعت میں خواتین نے فعال کردار ادا کیا اور معاشرتی حیات میں برابر حصہ لیا۔ یہ سب سورۃ النبی کی روشن مثالیں ہیں۔ جہاد، امن اور دفاع خود۔ سیرت میں جہاد کا مفہوم دفاع خود اور ظلم و ستم کے خلاف لڑائی کے معنوں میں آیا، مگر اپنے ہمیشہ امن کو فوقیت، معاہدات اور جنگوں میں آپ کا طرز عمل اصولی اور اخلاقی تھا۔ غیر جنگجوؤں کا تحفظ، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور فصلوں آبادیوں کو نقصان نہ پہنچانے کی ہدایت۔ غزو احد، بدر اور دیگر واقعات میں اپنے حکمت، منصوبہ بندی اور اخلاقی پابندی کو مقدم رکے۔ احجرۃ النبوی اور مدنی معاشرہ۔ ہجرت مدینہ نے امت مسلمہ کو ایک نئے سماجی و سیاسی ڈھانچے میں منتقل کر دیا۔ مدینہ میں اپنے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی بنیاد برادری، مساوات اور مذہبی رواداری پر تھے۔ مدن میثاق نے مختلف قبائل اور مذاہب کو ایک اجتماعی فریم ورک دیا جو انصاف اور شہری حقوق کا محافظ تھا۔ یہ دور اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نہ صرف عبادات کا مجموعہ ہے
بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو معاشرتی اقتصادی اور سیاسی شعبوں کو منظم کرتا ہے خیر الخلائق محبت و رحمت کا پیغام رسول اسلام کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے یہ نہیں کہ محض الفاظ میں بلکہ ان کے ہر عمل میں یہ صفت نظر آتی تھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی قبیلوں کے درمیان صلح کروائی اور لوگوں کے دل جیتنے کے لیے نرم گفتار اختیار کی اب کا طرح تعلیم نرم متاثر کن اور نتیجہ خیز تھے خاندان زندگی اور حسن سلوک اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہترین خاندانی اخلاق کا عملی نمونہ پیش کیا آپ کا گھرانہ محبت تعاون اور باہمی احترام کی مثال تیزوجات متحرات اصحاب بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک درس عمل ہے اپنے زوج کرام کے حقوق کی پابندی کفلاداری اور گھر کے کاموں میں حصہ لینے کی تاکید کی یہ صورت نبوی کے عملی پہلو ہیں جو ہر مسلمان گھرانے کے لیے رہنما ثابت ہوتے معجزات اور کرامات اب کی سیرت میں کئی معجزات اور کرامات کی روایات ملتی ہیں جن میں قرآن مجید کی غرض سے نازل ہونا سب سے عظیم معجزہ ہے قرآن مجید نے اب کی نبوت کی دلیل دی اور دین حق کو زندہ رکھا دریں اسنا متعدد دیگر واقعات جنہیں معجزات کہا جاتا ہے نے لوگوں کے ایمان میں اضافہ کیا اور پیغام اسلام کو قطن قبولیت بخشی آخری ایام اور وسطن عظیم حضور اکرم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کو جو وصیت کی وہ مخصوص طور پر امت کی ہدایت کا حصہ ہے اللہ پر ایمان ایک دوسرے سے محبت نماز کی پابندی اور عدل و انصاف کا قامہجتا الوداع کے موقع پر اپنے انسانیت کے لیے ابدی اصول قائم کیے جن کی روشنی میں امت مسلمہ کو رہنمائی ملتی ہے پیغام سیرت اور عصری افادیت صورت مصطفیٰ صرف ماضی کا حوالہ نہیں بلکہ ہر دور کے مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کرتی ہے آج کے دور میں وقتی انتشار بے چینی معاشرتی ناہمواری اور اخلاقی کمزوریوں کے حل میں صورت النبی بلا شبہ ایک زندہ کتاب ہے موجودہ دنیا میں متحدہ رہنے انصاف قائم کرنے کمزوروں کا ساتھ دینے اور علم و ہنر کی قدر کرنے کے اسلوب کی ضرورت ہے یہ سب کچھ صورت مصطفیٰ میں ملتا ہے ربیع الاول میں سیرت کا تذکرہ کیوں خاص ربیع الاول کا مہینہ یاد دہانی کا موقع ہوتا ہے حضور اکرم کی ولادت کا جشن ہمارے دلوں کو ان کی سیرت کی طرف مائل کرتا ہے اس ماہ میں صورت النبی پر خصوصی محافل دروس اور ذہنی غور و فکر کی روایات مضبوط ہوتی ہیں نبی کریم کی سیرت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ربیع الاول میں یہ عمل واضح طور پر معاشرتی رفتار پیدا کرتا ہے عملی رہنمائی سیرت کو اپنی زندگی میں کیسے لا تعلیم و عمل سیرت کے مطالعہ کے ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقی مضبوطی صدق و صفا اور غیروں کے ساتھ عدل اپنانا لازمی ہے 2 خاندانی اصلاح گھر کا ہر فرد سیرت سے مستفید ہو بچوں کو نبی کے قصوے اور اخلاق سے روشناس کروا سماجی خدمات معاشرے میں یتیموں مسکینوں اور محتاجوں کی دیکھ بھال کریں یہی نبی کا عمل تھا 4 علم و تربیت علم حاصل کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں یہ صورت النبی کا عملی ورثہ ہے 5 اخلاق عامہ ہر معاملے میں شفافیت سچائی اور عدل اختیار کریں نتیجہ صورت مصطفیٰ ایک مکمل ضابط حیات ہے یہ نہ صرف فرد کی ذاتی پاکیزگی کا ضامن ہے بلکہ ایک منظم پروان چڑھتا اور منصف معاشرہ بنانے کا وسیلہ بھی ہے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں صورت النبی کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا امت کو درپیش مشکلات کا حل ہے اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم کی سیرت سمجھنے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ چاہیں تو میں اس تحریر کو مخصوص عنوانات میں تقسیم کر کے ہر حصہ کے لیے حوالہ جات اقتباسات شامل کر دوں گا اس کو ویڈیو اسکرپٹ / خطاب کی شکل میں ترتیب دے دوں گا ربیع الاول میں صورت مصطفیٰ الفاق جامع مضمون تعارف بیع علاؤ المسلمانوں کے لیے ایک خاص روحانی حیثیت رکھتا ہے اسی مان مبارک میں قیامت کی روشنی رحمت عالم کی ولادت باسعادت واقع ہوئی اس مہینے کی مناسبت سے صورت مصطفیٰ کا مطالعہ نہایت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ صورت النبی میں زندگی گزارنے کے کامل نمونے اخلاق عالیہ عبادت اور معاشرتی ضوابط اور انسانیت کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے یہ مضمون ربیع الاول کے حوالہ سے نبی اکرم کی سیرت کے چند اہم پہلوؤں کو جامع مگر بامانی انداز میں پیش کرتا ہے ولادت مکی زندگی دعوت نبوت ہجرت مدنی زندگی اخلاقی اوصاف اور آج کے دور میں صورت مصطفیٰ کی اہمیت ولادت پاک و ابتدائی حالات رسول اکرم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ان کی پیدائش نے اس زمانے کے جوش و خروش اور آفاقی معنوں میں ایک نئی شروعات کی نوید 1400 سال قبل جب دنیا بت پرستی کے سائے تلے گھری ہوئی تھی
اس مبارک ولادت نے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لانے والا وجود متعارف کراوا والدین صدیقین و محترم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رحمت عالم کی آمد نے عرب اور عالم انسانیت کے لیے ایک نیا باب کھولا۔ ابتدائی بچپن میں یتیم ہو کر اپنے معاشرتی مشکلات دیکھیں، مگر انہی مشکلات نے آپ کو مظلوموں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدرد بنایا۔ غار ہرا کا واقعہ جب اپنے تلاوت وہی سے پہلی مرتبہ شفن وجود پایا، ساری انسانیت کے لیے روشن راستے کی ابتدا تھی۔ دعوت نبوت اور مکہ کا دور رسول کریم کی نبوت کا آغاز جب ہوا تو اپنے سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت، شرک کا انکار اور اخلاق فاضلہ۔ دعوت نبوت میں ابتدائی دور میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور نیک دل لوگوں کو مخاطب کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے افراد نے آپ کا ساتھ دیا، اور یہی صحابہ کرام بعد میں امت میں روشنی بن گئے۔ مکی دور میں آپ کو سخت مخالفت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا، مگر اسی آزمائش نے آپ کے صبر و استقامت، حکمت گفتار اور بڑے مقصد کے لیے تقوی کی مثالیں قائم کر دیں۔ اپنے کبھی ظلم کے جواب میں ظلم نہیں دیا، بلکہ حکمت، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے امت کو تربیت دی۔ مکہ کے کھلم کھلا دشمنی کے باوجود اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو قوت ممنہ اور تحمل کی تعلیم دی۔ اہم واقعات، معراج اور واقعات مکہ۔ رسالان نبوی سے منسلکہ معراج کا واقعہ بھی عقد مسلمین میں اہم مقام رکھتا ہے۔ معراج کے ذریعے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا گیا، جہاں نماز کی فرضیت کا حکم ملا۔ ہی واقعہ امت کے لیے عملی عبادت کی بنیاد بنا۔ مکہ کے دیگر واقعات جیسے طائف کی تکلیف، دعوت نامہ میں صبر اور قریش کی سازشوں کا مقابلہ سیرت کے اسباب و مقاصد کو واضح کرتے ہیں۔ صبر، دعا، عدل اور رحمت عالم کا فروغ۔ ہجرت مبارکہ، جب مکہ میں حالات نامساعد ہوئے تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ہجرت ایک ایسا اہم موڑ تھا جس نے اسلام کو فرد کی تربیت سے لے کر متحرک معاشرتی اور سیاسی تحریک تک بدل دیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے ایک نئی جماعت، ایک نئی قوم اور ایک منظم معاشرتی نظام قائم کا۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے ذریعے عبادت، تعلیم اور عدل کا مرکز قائم۔ ہوامدن دور راست مدینہ اور قوانین مدنی زندگی میں نبی کریم نے ایک مکمل اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس میں سیاسی، معاشی، سماجی اور قانونی پہلو شامل تھے۔ مدینہ کے دو معاہدہ خطن انصار مہاجرین اور مدنی دستور سقن مدینہ نے مختلف قبائل اور مذاہب کو ایک مشترکہ فریم ورک میں باندھے۔ اسلام نے حقوق انسانی، اقلیتوں کے حقوق، معاہدوں کی حرمت اور شہری نظام کے اصول وضع کیے۔ مختلف جنگیں جیسے بدر، احد اور خندق محض لڑائیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ دور امتحان میں امت کی پختگی، حکمت جنگی اور اصول عدل و انصاف کی تعلم تھی۔ اپنے جنگ میں بھی غیر لڑاکوں، عورتوں، بچوں اور کسانوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ یہ اخلاقی حدود کی تعلیم تے اخلاق و شخصی اوصاف نبی صورت مصطفیٰ کا سب سے نمایاں پہلو اب کا اخلاقی کمال ہے۔ صبر، شکر، حلم، عدل، رحم، سخاوت، سچائی اور عقلمندی، یہ تمام اوصاف اب کی شخصیت کا لازمی جزو تھے۔ اب کا لقب رحمتہ للعالمین، انسانیت کے لیے رحمت، محض اصطلاح نہیں بلکہ اب کی عملی زندگی کا خلاصہ ہے۔ گلی محلوں میں چھوٹے سے چھوٹے فرد کے ساتھ اب کی محبت، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی پاسداری اور دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک نے دنیا کے لیے رہنمائی کا نمونہ قائم کا۔ خاندان کے اندر اب کا برتاؤ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت بھرا رویہ، بچوں سے مہر و شفقت اور گھریلو ذمہ داریوں میں شرکت، یہ سب اخلاقی تعلیمات کا عملی مظہر ہیں۔ اسلامی معاشرت کی بنیادیں انہی اخلاقی روایات سے مضبوط ہوئیں۔ تعلیم و تربیت، قرآن و حدیث کی روشنی، سیرت کا ایک لازمی رخ تعلیم و تربیت کا ہے۔ قرآن مجید نبی کریم کی زبان وحی کے ذریعے انسانیت کی ہدایت کا بنیادی ماخذ ہے، اور حدیث نبوی نے اس کی تشریح اور عملی نمونہ فراہم کا۔ دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا انداز اپنے خود پیش کیا۔ اب کی سنت نے فرد اور معاشرے کے لیے عملی ضابطے دیے جو آج تک قابل عمل۔ علم کی فضیلت، سوال پوچھنے کی حوصلہ افزائی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تربیت، یہ سب تعلیم و تربیت کے بنیادی اہداف تھے۔ اپنے سادہ اور عام فہم انداز میں اخلاقی اور فقہی اصول بیان کیے تاکہ ہر توئیں بےقاف مردم ان کو سمجھ سکے۔ رحمت، معاف کرنا اور عدل، صورت مصطفیٰ میں سب سے روشن پہلو معافی اور عدل کا توازن ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو اپنے مکہ والوں کے ساتھ عظیم الشان معاف کر دیا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو انتقام کی فضا کو بدل دیتی ہے۔ اپنے دشمنوں کو بھی موقع دیا کہ وہ بدل جائیں اور معاشرتی مصالحت کو فوقیت ساتے ہی
اپنے کبھی عدل کو قربان نہیں کیا۔ قانون میں برابری اور انصاف ہمیشہ مقدم رہا۔ حضرت مصطفیٰ اور عالمی انسانیت نبی کریم کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت عملی ہے۔ عالم سطح پر اصول مساوات، حقوق بچہ، حقوق عورت اگرچہ جدید اصطلاحات تاریخی اور سائنسی پیش رفت کی مرہون منت ہیں، مگر انسانیت کی عزت اور حقوق کا تصور سیرت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نے غلاموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔ یہ اصول آج بھی عالمی اخلاقیات کے ہم آہنگ ہیں۔ سیرت کا عصری اطلاق آج کے دور میں اہمیت، آج کے زمانے میں جہاں ٹیکنالوجی، معلومات اور رفتار نے انسانوں کو قریب بھی کیا اور دور بھی، سیرت مصطفیٰ کی تعلیمات ہمارے روزمرہ مسائل کے حل میں کارآمد ہے۔ درج ذیل چند شعبے جن میں سیرت بہت مدد دیتی ہے: 1 اخلاق، کاروبار، ایمانداری، وعدہ کی پاسداری اور صارفین کے حقوق، یہ اصول سیرت سے سیدھے ملتے ہیں۔ 2 معاشرتی ہم آہنگی، رواداری، برداشت اور اختلاف رائے میں احترام، سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک متنوع معاشرے میں امن قائم کیا جائے۔ قیادت و نظم، قائد کے لیے صبر، مشاورت اور عوامی مفاد کو مقدم رکھنا وہ اصول ہیں جن سے ریاست و ادارہ مضبوط بنتے ہیں۔ 4 خاندانی زندگی، والدین، بچوں اور شرکن حیات کے حقوق و فرائض کی درست سمجھ، سیرت اس کا بہترین عملی ماڈل فراہم کرتی ہے۔ 5 ماحولیاتی شعور، قدرتی وسائل کا تحفظ، درختوں کی اہمیت اور فطرت کے ساتھ حسن سلوک۔ سیرت النبی نے مظاہر قدرت کے احترام کی تعلیم دی۔ سیرت کا مطالعہ، طریقے اور مواقع، ربیع الاول کے موقع پر سیرت کا مطالعہ کرنے کے کئی مؤثر طریقے ہیں۔ سیرتی کتابیں اور تراجم، مستند سیرتی کتب مطالعہ کریں جن میں قرآن و معتبر احادیث کے حوالے دیے گئے ہو۔ ہمقام علماء اور دروس، مساجد و مدارس میں سیرت کے خصوصی دروس سنیں اور سوالات کر خانوادہ جاتی مطالعہ، گھر میں ملا کر سیرت کے اخلاقی قصص بچوں کو سنائیں تاکہ وہ عملی زندگی میں اپنائیں۔ عملی اطلاق، سیرت کا واحد مقصد مطالعہ نہیں بلکہ اس پر عمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے عملی اقدار اپنائیں جیسے سخاوت، معافی اور الاصلاح تنقد، نقطۂ نظر اور سیرت کی کامل تفہیم۔ سیرت کا مطالعہ کرتے وقت تنقیدی اور تحقیقی نقطۂ نظر بھی ضروری ہے، صرف قصص سن لینا کافی نہیں۔ ہمیں تاریخی سیاق و سباق، مصادر کی متبرت اور مختلف روایتوں کے موازنہ سے سیکھنا چاہیے۔ اس طرح ہم سیرت کو محض داستانی خاکے سے نکال کر عصر حاضر کے مسائل کے عملی حل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نتیجہ، ربیع الاول میں سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ایک سنتن علمی اور عملی فریضہ ہے۔ سیرت نہ صرف ماضی کے واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ ایک زندہ نمونہ ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت، مدنی ریاست کی تعمیر، جنگ و صلح اور اب کے اخلاقی اوصاف، سب ایک مکمل نظام زندگی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم ربیع الاول میں خاص طور پر نبی کریم کی سیرت کو دل سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ معاشرہ بھی امن، عدل اور رحمت کا گہوارہ بن سکے گا۔ اللہ ہمیں نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔